का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उस क़ुव्वत को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके असरात को देख सकते हैं। जैसे मसलन हम कागज़ पर लिखते हैं तो हम क़ुव्वत इस्तेमाल होती है, तो हमें लिखता हुआ बंदा तो नज़र आता है लेकिन वो क़ुव्वत नज़र नहीं आती। इसी तरह जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो भी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बाइसिकल चलाते हैं या फिर हम ज़ाहिर है कि बाइसिकल चलाने के लिए हम अपने पाँव से पैडल्स को पुश करते हैं, और इस तरह से अगर हम किसी लकड़ी में कील ठोंकते हैं तो हम हथौड़ी पकड़ के उसके ऊपर क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कील ठुकता हुआ नज़र आता है। तो जो काम है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी थ्रू मोशन। तो ऐसी क़ुव्वत जो हरकत करती हुई चीज़ों को रोक दे या रोकने की कोशिश करे, मज़ाहमती क़ुव्वत या मज़ाहमत कहलाती है। यानी आज हम देखेंगे कि मज़ाहमत किसे कहते हैं। वो क़ुव्वत जो चीज़ों को हरकत करने से रोकती है उसको मज़ाहमत कहते हैं, और मज़ाहमत को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। यानी फ्रिक्शन जो है ये मज़ाहमत का अंग्रेज़ी नाम है। जैसे हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, हम उसको हरकत देने की कोशिश करते हैं, तो वो क़ुव्वत जो इस हरकत को रोकती है वो फ्रिक्शन कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा कि फुटबॉल जो है उसे अगर ज़मीन पे लुढ़कना बंद कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता असल में ये फ्रिक्शन होती है जो फुटबॉल की हरकत को रोकती है। इसी तरह आप देखें जब हम साइकिल को पैडल मारना छोड़ देते हैं तो भी साइकिल रुक जाता है। तो ये जो क़ुव्वत है ये फ्रिक्शन या मज़ाहमत कहलाती है। तो फ्रिक्शन जो है वो कम भी हो सकती है और फ्रिक्शन जो है वो ऐसी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे एक चीज़ जब दूसरी चीज़ के साथ मस करती है तो मसलन अगर एक चीज़ को कारपेट पे घसीटें तो ज़्यादा मज़ाहमत होगी, लेकिन अगर उसे टाइल वाली सरफेस के ऊपर घसीटें तो मज़ाहमत कम होगी। इसी तरह रेग माल को अगर ईंट के साथ रगड़ें तो जो है मज़ाहमत जो है वो ज़्यादा होती है। यानी मज़ाहमत खुरदरी सतहों के दरमियान ज़्यादा होती है और जो हमवार सतह होती है उसके दरमियान कम होती है। हमवार सतह को स्मूथ सरफेस कहते हैं और खुरदरी को रफ सरफेस कहते हैं। यानी एक मज़ाहमत उस वक़्त अमल करती है जब एक शय दूसरी शय के साथ रगड़ खाती है। तो स्मूथ सरफेस पे मज़ाहमत कम होगी, रफ सरफेस पे मज़ाहमत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आप बारीक बीनी से सतहों का मुशाहिदा करें तो इनके दरमियान छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि आपस में रगड़ खाते हैं, तो उसकी वजह से जो हरकत है वो कम हो जाती है। तो दो चीज़ें जो हैं वो मज़ाहमत या फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं। उसमें एक तो है कि सतह जो है वो हमवार है या खुरदरी है, या आप कितनी दोनों चीज़ों को कितना हार्ड प्रेस कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि मज़ाहमत के असबाब में से एक तो खुरदरापन है, यानी अगर आप किसी मवाद को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसमें ना हमवारी आपको नज़र आएगी, और दूसरा दबाव है। इसीलिए जब आप इस ना हमवारी को किसी तेल से या लिक्विड से दूर कर देते हैं तो मज़ाहमत कम हो जाती है। जैसे आप साइकिल की गरारी में या किसी और मशीन में तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये मज़ाहमत को कम करता है। अब हम देखते हैं कि सतह की हमवारी और कितनी वो क्लोजली प्रेस की हुई हैं मज़ाहमत को करती हैं। तो बहुत सारी मज़ाहमत की अक़साम है, हम बारी बारी इनको देखते हैं। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, जामत मज़ाहमत, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिसलने की मज़ाहमत, रोलिंग फ्रिक्शन, और घूमने जो चीज़ें घूमती हैं उनके लिए जो मज़ाहमत होती है, और फ्लूइड या एयर फ्रिक्शन, माया या पानी की मज़ाहमत। तो हम बारी बारी इनको देखेंगे और इनकी मिसालें से समझने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन या जामत फ्रिक्शन वो होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो साकिन होते हैं, यानी वो क़ुव्वत जिसकी वजह से अजसाम साकिन रहते हैं। इसकी मिसालें ऐसे हैं जैसे एक पेंसिल का मेज़ पर होना, फर्नीचर का फर्श पर होना,
اور جیسے آپ نے پینسل میز کے اوپر رکھ دی تو وہ میز کے اوپر اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ وہ حرکت نہیں کر رہی، کہ دو چیزیں آپس میں مس کر رہی ہیں، اور اس کو اسٹیٹک فرکشن کہتے ہیں. جیسے ہمارا فرنیچر، صوفے، ٹی وی، ٹرالی اور کتاب جہاں ہم رکھتے ہیں وہی پڑی رہتی ہے، یہ بھی اسٹیٹک فرکشن کی وجہ سے ہوتی ہے. یا ہم اگر کھڑے ہیں تو کیوں کھڑے ہیں، اور اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں چیئر پہ تو ہماری کمر جو ہے بیک چیئر پہ پیچھے لگی ہے، تو یہ ساری ایگزامپلس ہیں اسٹیٹک فرکشن کی. پھر ہے سلائیڈنگ فرکشن. جب دو چیزیں آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو جو قوت ان کی حرکت کو روکتی ہے اس کو سلائیڈنگ فرکشن کہتے ہیں. یعنی ایک ڈھلوان سے ڈبے کو دھکا دیں تو کچھ دیر کے بعد وہ رک جائے گا، یعنی وہ قوت جو ڈبے کی حرکت کو روکتی ہے سلائیڈنگ فرکشن کہلاتی ہے. جیسے آپ ہاتھوں کو رگڑیں، آپ سیسا سلائیڈنگ جھولے سے پھسلتے ہیں تو اس میں جو مزاحمت جو آپ کی حرکت کو جو قوت روکتی ہے اس کو سلائیڈنگ فرکشن کہتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا، یہ ہماری عام زندگی میں سلائیڈنگ فرکشن کی مثالیں ہیں. اگر تو میٹل کا جھولا ہو تو ہم آرام سے پھسل جاتے ہیں، اگر وہ کنکریٹ کا ہو تو مدافعت جو مزاحمت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح آئس اسکیٹنگ کے لیے اسکیٹس استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ کم کرتے ہیں فرکشن کو. پھر ہے رولنگ فرکشن، یعنی چیزوں کے گھومنے کی وجہ سے ایک چیز جب دوسری سطح پر گھومتی ہے تو اس کی جو قوت جو اس کے گھومنے کو روکتی ہے اس کو رولنگ فرکشن کہتے ہیں. مثلا پہیہ ہے، پہیے کا استعمال بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، کار میں، ٹرالی میں، اسکیٹس میں. تو لیکن کچھ آپ ایک پہیے کو چکر دیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ رک جاتا ہے، تو وہ قوت مزاحمت جو پہیے کو گھومنے سے روکتی ہے اس کو رولنگ فرکشن کہتے ہیں. اسی طرح پہیے کا استعمال جو ہے وہ سلائیڈنگ اور جامد فرکشن سے کم ہوتا ہے. اسی لیے ہم شاپنگ کے لیے اور زیادہ سامان اٹھانے کے لیے ٹرالی کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے اسکیٹس بھی دیکھے ہوں گے، وہ جوتے جن کے نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے گاڑیاں بھی دیکھی ہوں گی جو پہیے سے چلتی ہیں. تو یہ فرکشن جو ہے، مزاحمت جو ہے سلائیڈنگ اور اسٹیٹک فرکشن سے کم ہوتی ہے، اسی لیے یہ زیادہ تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں. پھر ہے فلوئڈ فرکشن. فلوئڈ فرکشن یا مائع یا پانی کی فرکشن مزاحمت جو ہے وہ قوت جو ہوا میں حرکت کرنے والے اجسام کی حرکت کو آہستہ کرتی ہے اس کو فلوئڈ فرکشن، مائع یا پانی کی مزاحمت کہتے ہیں. یعنی جب کوئی ٹھوس شے پانی یا ہوا میں حرکت کرتی ہے تو اس کی حرکت کو جو مزاحمت ہوتی ہے اس کو فلوئڈ فرکشن کہتے ہیں. جیسے پانی میں تیرنا، تو جب آپ پانی میں تیرتے ہیں تو جو مزاحمت ہوتی ہے اس کو فلوئڈ فرکشن کہتے ہیں. جیسے بحری جہاز اور ہوائی جہاز، پانی میں بحری جہاز اور ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے. اسی طرح سمندر کی لہروں پہ تیرنا جس کو سرفنگ کہتے ہیں، تو اس میں بھی فلوئڈ فرکشن یا فلوئڈ کی مزاحمت ہوتی ہے. پھر اسی طرح پیراشوٹ سے چھلانگ لگاتے ہیں جب چھاتا بردار، تو بھی ہوا کی جو قوت ہے وہ ان کو نیچے گرنے سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جب تک اپنے اندر خود تبدیلی نہیں لاتا کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا. تو ہمارے اندر بھی ریزسٹنس ہے، مزاحمت ہے، ہم تبدیلی نہیں چاہتے. ہم جنت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسے اعمال نہیں کرتے جو جنت میں لے جانے کا باعث ہوں. تو ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے تاکہ جنت ہماری منتظر ہو. اور اگر ہم اپنی خوشگوار زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہنا چاہیے. تو ہمیں پتہ ہے کہ رستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو رستے کی پرواہ نہ کرو. ہمیں پتہ ہے کہ جنت کتنی خوبصورت ہے تو ہمیں اس کے آنے کی مشکلات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزاحمت کے فائدے کیا ہیں. مزاحمت کے فائدے جو ہیں وہ بہت سارے ہیں. جیسے ہم جتنے کام کرتے ہیں، لکھنا، پڑھنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے اگر مزاحمت نہ ہو تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم ایک تیلی کو جب ماچس کی سائڈ سے رگڑتے ہیں تو آگ جلتی ہے کیونکہ ذرات آپس میں رگڑ کھاتے ہیں اور آگ پیدا ہوتی ہے.
اسی طرح پرندوں کا ہوا میں اڑنا بھی ممکن ہے فرکشن کی وجہ سے، کیونکہ ہوا ان کو اوپر اٹھاتی ہے اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو فرکشن کے بہت زیادہ فائدے ہیں، جیسے چلنا پھرنا، دوڑنا، لکھنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، کوئی چیز بھی جو کھیلنا ہے، اگر یہ مزاحمت نہ ہوتی تو یہ ہمارے لیے پاسبل نہ ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور ہر چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو فائدے بہت زیادہ ہیں اور ہر چیز تھوڑے سے اس کے نقصان بھی ہیں، جیسے ٹائر جو ہیں گاڑیوں کے وہ گھس جاتے ہیں استعمال کرنے سے، فرکشن کی وجہ سے، جوتوں کے تلوے گھس جاتے ہیں، ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو وہ چڑھنے بار بار استعمال کرنے سے گھس جاتی ہیں۔ ہاں، تو یہ دیکھیں آپ ٹائر جو ہیں وہ نئے کتنے ان کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھس جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم چلتے ہیں تو رگڑ کھا کے ہمارے جوتوں کے تلوے گھس جاتے ہیں اور ان میں کئی دفعہ سوراخ بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو فرکشن جو ہے مزاحمتی قوت، اس میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے دو چیزوں کے رگڑ کھانے سے، جو مشینری کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ٹائر گھس جاتے ہیں، جوتے گھس جاتے ہیں، ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑنے کے لیے ایندھن زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے، مشینز جو ہوتی ہیں ان کے پرزے گھس جاتے ہیں، اور اگر بائیسیکل کو آپ لوبریکیٹ آئل نہ دیں تو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو فرکشن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جیسے اگر ہم سطح کو پالش کریں، ہم جو ہے وہ تیل یا گریس کا استعمال کریں، اس سے ناہمواری دو سطحوں کے درمیان کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے تیل کی غراری کو جو ہے وہ آئلنگ کرتے ہیں، تو لوبریکیشن ایسا تیل یا مٹیریل کا استعمال جو فرکشن کو کم کر دے۔ پھر ہم رولرز یا پہیوں کا استعمال کر کے بھی مزاحمت کو کم کر سکتے ہیں۔ بال اور بیرنگ کا استعمال کہ جو اسٹیٹک اور جو سلائڈنگ فرکشن ہوتی ہے اس سے رولنگ فرکشن کم ہوتی ہے، تو اس لیے ہم رولرز اور بیرنگ کا استعمال کر کے کم کر سکتے ہیں فرکشن کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم لوبریکیشن سے، گریزنگ سے اور پالش کرنے سے فرکشن کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم چیزوں کے ڈیزائن ایسے بنا سکتے ہیں جن کو سٹریم لائن شیپ کہتے ہیں، جیسے نوکدار گاڑیاں اور ایئر کشن کا استعمال، اور اپنے جسم کو آگے فارورڈ بینڈ کرنا کہ اس سے مزاحمت کم ہو۔ اسی طرح جب کبھی ہمارے پاؤں تلے چھلکا آ جاتا ہے کیلے کا، تو وہ پھسلن کی وجہ بنتا ہے، یا اگر ہم پانی سے بھی پھسل سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں مزاحمت کو کم کرتی ہیں۔